السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكرهم بأيام الله، صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قابل صد احترام حضرات سادات اعظام، بالخصوص شہزادہ حضور عظیم ملت، حضور معین ملت، نائب قاضی گجرات، صوفی با صفا حضرت علامہ الحاج الشاہ سید معین باوا صاحب قبلہ، خطیب اہل سنت، خلیفہ تاج الشریعہ، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا قاری امیر الدین صاحب قبلہ، صوفی ملت حضرت علامہ الشاہ کبیر الدین بابا صاحب قبلہ، اور عظیمی آڈیو چینل کے ذریعے سے اولیاء کرام اور انبیاء کرام کی شان میں ایک سے ایک عظیم تقاریر سننے والے سامعین، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آج عظیم آڈیو چینل کی جانب سے حضور معین ملت کی سرپرستی میں اور خطیب اہل سنت حضرت سید امیر الدین بابا صاحب قبلہ کی صدارت میں ہم اور آپ عارف باللہ، اللہ کے محبوب بندے، حضور صابر پاک حضرت سید علاء الدین علی احمد صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے موقع پر ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، حضور صابر پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور آپ کے بتائے ہوئے چلے ہوئے راستے پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت بھی ربیع النور شریف میں ہوئی ہے، اور آپ کا وصال بھی ربیع النور شریف میں۔ صابر پاک کی ولادت 19 ربیع الاول اور 19 فروری عیسوی سن 1196 کو تہجد کے وقت جمعرات کے دن افغانستان کے ہرات میں ہوئی۔ حضرت صابر پاک کا وجود مسعود نومولود ہونے کے باوجود ایسا تھا کہ دایا کو بے وضو غسل کرانے کی ہمت نہ ہوئی۔ صابر پاک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے۔ آپ کا شجر نسب یہ ہے، سید علاء الدین علی احمد صابر بن سید عبد الرحیم بن سید عبد السلام بن سید سیف الدین بن سید عبد الوہاب بن حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے تعلق سے بڑی دلچسپ معلومات ہے۔ یہ نام کس نے رکھا ہے؟ علی احمد علاء الدین، اللہ اکبر۔ حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے پہلے سید السادات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کے والد ماجد کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اس بچے کا نام علی رکھنا،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اس کا نام احمد رکھنا. یوں آپ کا نام ہو گیا علی احمد. اور صابر پاک کی ولادت کے بعد ایک بزرگ آپ کے والد ماجد حضرت سید عبد الرحیم کی بارگاہ میں تشریف لائے اور آپ کو دیکھ کر فرمایا یہ بچہ علاء الدین کہلائے گا. اس طرح آپ کا نام ہو گیا علی احمد علاء الدین. اور آپ کو تربیت کے لیے آپ کے ماموں اور آپ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. سعادت مند بھانجے اور مرید جب تربیت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے فرض اور نفل نمازوں پر استقامت اختیار کرنے کی نصیحت فرمائی بابا فرید نے. اور دوسری ذمہ داری یہ عطا فرمائی کہ حضرت بابا فرید نے صابر پاک کو لنگر کھانے کی ذمہ داری سونپ دی. چونکہ مرشد نے لنگر کی تقسیم کا حکم فرمایا تھا اور اس میں سے کھانے کی وضاحت نہیں کی تھی، لہذا حضرت صابر پاک مرشد کی حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے لنگر کھانے سے کھانا تقسیم فرماتے، لیکن کبھی بھی ایک لقمہ بھی نہ کھاتے. پورا دن روزے سے رہتے اور افطاری کس سے کرتے؟ جنگلی درخت کے پتوں کو اور پھلوں اور پھولوں سے افطار کر لیا کرتے. یہ ایک دو دن کی بات نہیں تھی، مسلسل اس طرح 12 سال گزر گئے. اللہ اکبر. ایک دن حضرت صابر پاک چونکہ اس طرح کا مجاہدہ کرتے تو جسم نہایت کمزور اور دبلا ہو گیا. جب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے سعادت مند بھانجے اور کامل مرید کی یہ کیفیت ملاحظہ فرمائی تو آپ نے پوچھا، بھانجے بیٹا آپ کھانا تقسیم کر کے خود بھی کچھ کھاتے ہیں یا نہیں؟ حضرت صابر پاک نے نظریں جھکا لی اور یہ خوبصورت جواب مرشد کی بارگاہ میں پیش کیا کہ حضور آپ نے کھلانے کا حکم ارشاد فرمایا تھا، مجھ میں اتنی جرأت کہاں کہ مرشد کی اجازت کے بغیر ایک دانہ بھی کھا سکوں. یہ جواب سن کر حضرت بابا فرید سعادت مند بھانجے اور کامل مرید کے کمال صبر سے بہت خوش ہوئے اور سینے سے لگا کر صابر کا لقب عطا فرمایا. تب سے آپ حضرت صابر پاک اسی لقب سے ایسے مشہور ہوئے کہ اصل نام بہت ہی کم جانتے ہیں. تو آپ سید علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مشہور ہوئے. چونکہ علمی خاندان میں آپ نے آنکھ کھولی تھی، اس وجہ سے وہ ایسا خاندان تھا جہاں تلاوت قرآن اور ذکر الہی ہر وقت سب کی زبان پر جاری رہتا تھا. اس لیے حضرت صابر پاک نے بھی سب سے پہلے جب زبان کھولی تو پہلا لفظ نکلا، لا موجود الا اللہ. سبحان اللہ. یہ بھی آپ کی کرامت تھی. ویسے اس واقعے سے اور حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے، حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو اللہ اللہ کا لفظ سکھاؤ. اس لیے جب بچہ تھوڑا سمجھدار ہو اور بولنے لگے تو ہم دادا ماں مم یہ سب جو ہے بلاتے ہیں، مگر اس کے سامنے اگر بار بار اللہ اللہ اللہ
کا لفظ دہراتے جائیں تو بچہ بھی اسی کے بولنے کی کوشش کرے گا، اور سب سے پہلے اس کی زبان سے جو لفظ نکلے گا وہ اللہ کا لفظ نکلے گا، اور جب ابتدا اچھی ہوتی ہے تو انتہا بھی اچھی ہوگی، یعنی جب نزع کا وقت ہوگا، روح نکلنے کا ٹائم ہوگا، تو اس وقت بھی اسی عادت کے مطابق کہ جو زبان سے سب سے پہلے لفظ نکلا ہے انشاءاللہ آخر میں بھی کلمہ نصیب ہوگا، اور جب آخر میں کلمہ نصیب ہو جائے گا تو یہی ایک مومن کی سعادت مندی ہے، یہی اس کی کامیابی کی کنجی ہے۔ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ چھوٹی عمر ہی سے روزہ رکھتے تھے، اور آپ کی آخری عمر تک جو ہے روزہ رکھنے کی آپ کی یہ عادت کریمہ رہی۔ اسی کے ساتھ ساتھ صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت و ریاضت کا بہت زیادہ شوق تھا، خاص طور پر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا یہ صابر پاک کو بہت پسند تھا، اس لیے آپ دن کے مختلف اوقات میں 6 مرتبہ سجدہ فرمایا کرتے، اور آپ کی مبارک زبان پر لا موجود الا اللہ کا ورد زیادہ تر جاری رہتا تھا۔ بچپن کا واقعہ ہے، آپ ماں کے پیٹ سے جو ہے ولی اللہ تھے، تبھی تو حضرت مولا کائنات آقا کریم نام چن رہے ہیں۔ یہ سب انتخاب ہوتا ہے بارگاہ رسالت کا، یہ انتخاب ہوتا ہے باب ولایت کا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضرت صابر پاک کے والد ماجد آنکھیں بند کیے مراقبے میں مشغول تھے کہ اچانک مرے ہوئے سانپ کا ایک ٹکڑا آپ پر اور دوسرا ٹکڑا زمین پر آ گرا۔ آپ نے حضرت صابر پاک کی والدہ کو اس مردہ سانپ کی جانب متوجہ کیا، وہ سانپ کے 2 ٹکڑے دیکھ کر حیرت زدہ ہوئی اور فرمایا کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ حضرت سیدنا علی احمد صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے والدہ کی تشویش دور کرتے ہوئے فرمایا میں نے سانپوں کے بادشاہ کو مار ڈالا ہے، اور سانپوں سے وعدہ لیا ہے کہ وہ میرے خاندان کے کسی فرد کو نہیں کاٹیں گے، لہذا آج سے کوئی سانپ میرے خاندان کے کسی فرد کو نہیں کاٹے گا۔ اسی طرح حضرت بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب آپ کو پیش کیا گیا تو حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیرت انگیز صلاحیت اللہ اکبر اتنی زیادہ تھی کہ 3 سال کے مختصر سی عرصے میں حضرت صابر پاک کئی علوم ظاہری حاصل کر لیتے ہیں۔ بابا فرید فرماتے ہیں علاء الدین علی احمد صابر نے 3 سال میں عربی و فارسی کی کتب متداولہ، فقہ، حدیث، تفسیر، منطق اور علم معانی وغیرہ جو ہے ایسی کتابیں جو ہے پڑھ لی، اور ان تمام علوم کی تکمیل حاصل کی 3 سال میں۔ یہ سب علوم اتنی جلدی حاصل کر لیے کہ بابا فرید فرماتے ہیں کہ کوئی دوسرا بچہ 15 سال میں بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے بڑے باکمال تھے، صاحب کرامت تھے۔ بچپن میں ایک دن حضرت صابر پاک نے بابا فرید الدین گن شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ آج سے 3 سال بعد میرے دادا جان وصال فرما جائیں گے۔ یہ سن کر بابا فرید نے فرمایا بیٹا آپ کے دادا تو بغداد شریف میں ہیں اور آپ یہاں، پھر آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ 3 سال بعد ایسا ہوگا؟ صابر پاک نے عرض کی حضور ابھی میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا تو اپنے والد ماجد سید عبد الرحیم کی صورت سامنے آ گئی، اور آپ نے سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیاں میری طرف اٹھائی، اور یہ دادا جان کے وصال کا اشارہ ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گن شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
صابر پاک کی یہ فراست ایمانی دیکھی تو آپ کو سینے سے لگا لیا۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے حضرت بابا فرید فرماتے تھے کہ میرے دل کا علم یہ علاء الدین علی احمد صابر کے پاس ہے۔ رمضان المبارک کی ایام چل رہے تھے اور صابر پاک حضرت بابا فرید الدین گن شکر رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت میں تھے۔ ایک دن نماز تہجد کے بعد حضرت بابا فرید کچھ دیر کے لیے آرام فرما ہوئے تو آپ کی آنکھ لگ گئی اور بابا فرید نے دیکھا کہ ایک ایسے مقام پر انوار میں اپنے پیر و مرشید حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود ہیں کہ ہر طرف نور ہی نور ہے۔ ایک عالیشان دربار سجا ہے اور اس دربار میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ سلسلے چشتیہ کے تمام بزرگ بھی اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے اپنی بیٹھکوں پر موجود ہے۔ حضرت بابا فرید کے پیر و مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے بابا فرید کو حکم دیا کہ مخدوم علی احمد صابر کو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ حضرت بابا فرید نے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق حضرت صابر پاک کو بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صابر پاک کی پشت پر سیدھے کندھے کی جانب بوسہ دیا اور فرمایا ھذا ولی اللہ۔ اس کے بعد وہاں موجود تمام بزرگوں اور فرشتوں نے آپ کی اتباع کرتے ہوئے اسی مقام پر بوسہ دیا اور یہ کہا ھذا ولی اللہ۔ پھر ہر طرف سے مبارکباد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان مبارکباد کی صداؤں سے حضرت بابا فرید کی آنکھ کھل گئی۔ اگلے دن حضرت بابا فرید نے ایک عالیشان محفل کا انعقاد فرمایا جس میں حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی، حضرت شیخ حمید الدین ناگوری، حضرت شاہ منور علی الہ آبادی، حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی اور حضرت شیخ ابو القاسم گرگانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ایسے بڑے بڑے علماء اور اولیاء شریک تھے۔ ان تمام اولیاء کرام کی موجودگی میں حضرت بابا فرید الدین گن شکر نے اپنا خواب بیان فرمایا، جسے سنتے ہی وہاں موجود تمام بزرگوں نے یکے بعد دیگرے آپ کی مہر ولایت کو بوسہ دیا اور ھذا ولی اللہ، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ کہہ کر مبارکباد دی۔ اس کے بعد حضرت بابا فرید الدین گن شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صابر پاک کو سلسلے چشتیہ کی امامت و خلافت عطا فرما کر اپنے مبارک ہاتھ سے اپنی بابرکت ٹوپی پہنائی اور سبز رنگ کا عمامہ سے آپ کی دستار بندی فرمائی اور پھر کلیہ شریف جو ہے شہر کی ولایت اور خلافت کی سند سب حاضرین کے سامنے آپ کو عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت بابا فرید جب کسی کو بھی خلافت عطا فرما کر کسی علاقے کی جانب روانہ فرماتے تو بہت ساری نصیحتیں فرماتے۔ حضرت صابر پاک کو مرشد کی اس ادا کا علم تھا، لہذا جب آپ نے کلیہ شریف جانے سے پہلے بارگاہ مرشد میں عرض کی کہ حضور بندے کے حق میں کیا فرمان ہے، تو حضرت بابا فرید نے ارشاد فرمایا زندگی راحت سے گزرے گی۔ سبحان اللہ۔ بس آخر عمر تک آپ کی زندگی راحت سے گزری اور آپ بڑے خوش باش اور کشادہ پیشانی تھی۔ حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 ذی الحجہ سن ہجری 646 یا 650 میں 33 سال کی عمر میں کلیہ شریف تشریف لائے۔ یہ ایک عظیم الشان اور بارونق شہر تھا۔ دولت کی فراوانی تھی، بڑی بڑی عمارتیں تھیں، بڑے آراستہ مکانات تھے۔ یہ سارا شہر خوبصورت تھا، لیکن اس شہر کا ظاہر جس قدر خوبصورت تھا، اس شہر کے رہنے والوں کا باطن اسی قدر جو ہے اندھیرے میں تھا۔
یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ حضرت سیدنا علی احمد صابری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انتہائی بدسلوکی سے پیش آئے۔ محترم سامعین، اکثر اولیاء کرام کے ساتھ یہی ہوا، اور یہ ایک ہمارا المیہ ہے کہ ہم جب تک اللہ کے ولی ہم میں ہوتے ہیں انہیں نہیں پہچان پاتے، یا پہچانتے بھی ہیں تو قدر نہیں کر پاتے۔ ہمارے ہاں زیادہ تر قدر وہ مرنے کے بعد ہوتی ہے، معاف کیجیے گا، مگر یہی رات میں دین دیکھنے کو ملتا ہے، اس زمانے میں بھی اور آج کے دور میں بھی۔ دیکھیں، حضرت صابر پاک جب کلیہ شریف تشریف لائے، وہاں والوں نے کیا آپ کے ساتھ سلوک کیا؟ جب آپ کلیہ شریف آئے تو کلیہ شریف کے قاضی کو بالکل اچھا نہیں لگا۔ اس نے حضرت صابر پاک کے خلاف کلیئر کے ایک بہت بڑے سیٹھ قیام الدین کو ورگلایا۔ سیٹھ قاضی کی باتوں میں آ گیا، بہت بڑا رئیس تھا۔ جب حضرت سیدنا علی احمد صابری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سیٹھ کا، اس رئیس کا آمنا سامنا ہوا تو اس نے صابر پاک سے کہا، اگر آپ امامت اور خلافت کے دعوے دار ہیں تو بتائیے کہ میری 3 مہینے سے غائب خوبصورت اور قد آور سبز رنگ والی بکری کہاں ہے؟ اگر بتا دیں گے تو آپ کو اپنا امام مان کر آپ کی بیعت ہم کر لیں گے۔ حضرت صابر پاک نے اس رئیس کی دستگیری فرماتے ہوئے عالم ارواح کی جانب توجہ فرمائی اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اے بکری کے کھانے والو، نکل آؤ۔ لمحے بھر میں وہ تمام کے تمام لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں نے رئیس کی بکری پکڑ کر کھا لی ہے، اس کی تفصیل بیان کرو۔ رئیس، یہ سیٹھ چونکہ بڑا مالدار بھی تھا اور باروب بھی تھا، اس وجہ سے اس رئیس کے خوف سے ان تمام لوگوں نے انکار کیا۔ تو آپ نے نرمی سے ارشاد فرمایا، بہتر یہی ہے کہ خود اپنا اپنا حال بیان کرو، ورنہ ذرا سی دیر میں تمہارا پردہ فاش ہو جائے گا اور پھر شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ یہ سن کر بھی وہ لوگ مسلسل انکار ہی کرتے رہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ لوگ جب اللہ کے ولی کو اپنے جیسا سمجھنے لگتے ہیں تو پھر ان پر کوئی بات اثر نہیں ہوتی۔ بہرکیف حضرت صابر پاک نے اس سیٹھ سے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی بکری کا نام لے کر پکارو۔ جیسے اس نے ہر منا کہہ کر آواز دی تو بکری کو ہڑپ کر جانے والوں کے پیٹ سے یہ آواز آئی کہ میں ان لوگوں کے پیٹ میں ہوں۔ انہوں نے آدھی رات کو چاہے صدرک کے کنارے پر ذبح کر کے میرا گوشت بھون کر کھا لیا تھا اور ہڈیاں کھال میں رکھ کر کنویں میں پھینک دی تھی۔ یہ سن کر رئیس نے عرض کی، آپ بے شک اقطاب میں سے ہے۔ آگے بڑھ کر وہ سیٹھ، وہ رئیس حضرت صابر پاک کی بیعت کرنا ہی چاہتا تھا کہ قاضی نے اسے روک لیا اور اس کے کان میں کہا، اس کے دھوکے میں مت آنا، یہ بہت بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ یہ سن کر رئیس کا دل بھی لمحے بھر میں پلٹ گیا، اس کے قدم رک گئے، اور اس قدر روشن کرامت دیکھنے کے باوجود زبان سے بدگمانی کے زہر میں بجھا ہوا تیر نکلا، مجھے تو تم قطب نہیں جادوگر لگتے ہو۔ یہ سن کر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو کس طرح حلم عطا فرماتا ہے، بردباری عطا فرماتا ہے۔ آج لوگ اسی بردباری کو کمزوری سمجھتے ہیں۔ اللہ والے، سادات کرام، اولیاء کرام یہ حلم کی اس جو ہے صفت سے مالا مال ہوتے ہیں، بردباری سے، قوت برداشت سے۔ لوگ ان کی قوت برداشت اور ان کے صبر، اور حضرت صابر پاک تو سراپا صبر تھے، سبحان اللہ، لقب ہی آپ کا صابر تھا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہ سن کر حضرت صابر پاک مسکرا دیے۔ جب اس سیٹ نے کہا کہ تم قطب نہیں جادوگر لگتے ہو تو آپ نے اسے معاف کرتے ہوئے فرمایا، الحمدللہ، آج یہ بھی جو ہے سنت نبوی ادا ہو گئی کہ مجھے جادوگر کہا گیا۔ نبی کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ معجزات دیکھ دیکھ کر کے بھی کفار مکہ نے بارہا آپ کو جادوگر کہا۔ کچھ لوگ اگر حضور کے معجزات کو دیکھ کر اسلام کی طرف مائل ہوتے، ابو جہل وغیرہ بھڑکاتے کہ یہ تو جادوگر ہے، اس کی باتوں میں مت آنا۔ بس ایسے ہی حضرت علی احمد صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی بڑی کرامت دیکھ کر رئیس جیسے ہاتھ میں ہاتھ دینے جاتا تھا، وہ قاضی جو حسد سے بھرپور تھا اس نے اسے ہٹا دیا۔ محترم سامعین، اس سے معلوم ہوا حسد بہت بری بیماری ہے۔ یہ کبھی کسی کے رتبے سے حسد ہوتا ہے، کبھی کسی کے مال سے، کبھی کسی کی نعمتوں سے، کبھی علم سے۔ یہ تمام نعمتوں سے انسان کے دل میں حسد ہوتا رہتا ہے۔ اور امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ حسد کا علاج ہو تو سب سے پہلے تو اپنے دل میں یہ بات بٹھا لو کہ اس کو بھی دیا ہے تو اللہ نے دیا ہے۔ دوسری بات بٹھا لو کہ یہ جتنا لائق تھا اتنا دیا ہے۔ اور تیسری بات امام غزالی فرماتے ہیں، دیکھو یہ بولنے میں بہت آسان ہے، مگر دل پر پتھر رکھ کر کے اگر کریں تو پھر بہت بڑا اس کا فائدہ ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، جس سے حسد ہو، کسی گاڑی کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، مقام کی وجہ سے، رتبے کی وجہ سے، یا دیرانی کو جیٹھانی سے حسد ہے کہ بچوں کی وجہ سے، اس کے گھر لڑکیاں ہیں، اس کے گھر لڑکے ہیں، یا اس کے اپوزٹ جو بھی ہو، جس بھی نعمت سے حسد ہو، امام غزالی فرماتے ہیں جس سے حسد ہو، بجائے جلن کے، بجائے اندر کھولنے کے، دونوں ہاتھ اٹھا کر بارگاہ الہی میں دعا کریں، اے اللہ تو نے اس کو یہ نعمت دی ہے، اس سے 4 گنی زیادہ عطا فرما، اے اللہ اس کو اور زیادہ عطا فرما، اے اللہ اسے 1 گاڑی نہیں 2 گاڑی عطا فرما، اے اللہ اسے اتنا علم نہیں اور زیادہ علم عطا فرما، اے اللہ اس کو یہ مرتبہ نہیں یہ رتبہ نہیں اس سے زیادہ رتبہ عطا فرما۔ امام غزالی فرماتے ہیں، جانتے ہو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ خالی جھلنے سے، حسد کرنے سے آدمی کبھی نعمت کا حقدار نہیں ہوتا ہے، اس کی نیکیاں سامنے والے جس سے وہ حسد کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں چلی جاتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایاکم الحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، فرمایا کہ حسد کرنے سے بچو، اس لیے کہ حسد یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ تم اس کے لیے دعا کرو، اس کا فائدہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر فرمائے گا، وہ تمہارے لیے دعا کرے گا۔ تم نے جس سے حسد تھا اس کے لیے دعا کر دی، اللہ اس کو ڈبل دے، اس کو 4 گنا دے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دعا الغائب لغائب فقال له ملک ولک مثل ذلک، جب غائب کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر فرماتا ہے، فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کے لیے عطا فرما، اس کے لیے عطا فرما۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے ضرور اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں، اور بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جو زندگی ہے اس سے ہم سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ حضور معین ملت، شہزادے حضور عظیم ملت، آپ کی یہی جو ہے پاکیزہ کوشش ہمیشہ رہتی ہے کہ لوگوں میں علم، عمل اور عشق رسول کا، عشق اولیاء کا جذبہ پیدا ہو۔ اس لیے مسلسل آپ کے یہاں عظیم آڈیو چینل میں ایسے پروگرامات منعقد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور معین ملت کے سائے کو ہمارے سروں پر تندرستی کے ساتھ ہمیشہ قائم و دائم فرمائیں، اور آپ کے فیضان سے، آپ کے شہزادگان کے فیضان سے، فیضان حضور عظیم ملت سے، فیضان صابر پاک سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔